سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، میں اور آپ نہیں جانے کس صدی سے ہیں، مگر جس بھی صدی سے ہوں، شاید ہم نے تو اپنی عمر میں جب بڑے ہو رہے تھے تو کارٹونز بہت شوق سے دیکھیں۔ ظاہر ٹی وی کے ساتھ رغبت اس لیے بھی تھی کہ والدین کی اتنی توجہ نہیں مل پاتی تھی، ایک محبت اور شفقت کا ایلیمنٹ ہے جو ہمیشہ سے رہتا ہے، مگر ہم زیادہ تر اپنا مستقبل جو ڈھونڈتے تھے وہ اسکرین کے اندر ڈھونڈتے تھے، اور پھر اس میں ہمیں کچھ ایسے بہت معروف چہرے نظر آتے تھے جو آج بھی ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہیں۔ آپ یاد کیجئے گا اور آج بھی دیکھیے گا کہ آپ کے بچے کارٹون کتنے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین یا ماسک، یہ سارے کارٹون کریکٹرز کہاں سے آئے؟ اور جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تھور، یہ آئیڈیالوجی کس کی ہے؟ یہ کس کا معاشرہ ہے جو ہم اپنے بچوں کو اس عمر میں سکھاتے، دکھاتے اور سنواتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہی عمر ہے تعلیم کی، اور اس میں جو بچہ سیکھ جاتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولتا، وہ 5 سال، وہ 7 سال، کہ جس میں اسلام، ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے کہ اس میں جو بنیاد ڈال دو گے وہ 70 سال تک امپیکٹ دے گی، اور جس میں جاپنیز کلچر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو 7 سال ہیں یہ ادب سکھانے والے سال ہیں، اس میں تو علم کی بھی ظرفیت ابھی بنانی پڑتی ہے۔ ہم اس میں کیا سکھا رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، آج یہ سوال ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو وہ کہاں ہے، اس کو کیسے پیش کریں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں، کیونکہ بچہ سنتا بعد میں ہے، دیکھتا پہلے ہے، اور جو ہم اس کو دکھا رہے ہیں یقینی طور سے ہم اس کو اس کا مستقبل اور اس کا عکس اس میں دکھا کے، بتا کے سمجھا رہے ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں کچھ ایسے افراد تشریف فرمائیں جو آج الف لام میم کی زینت ہیں، اور ہو سکتا ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ آج ایک قرارداد پاس ہو۔ آج کا یہ پروگرام اپنے بچوں کو ضرور دکھائے گا، یہ فیملی شو ہے، اس لیے بھی کہ آج ہو سکتا ہے وہ خود آپ کو کہیں کہ پاپا، ماما، ہمیں کارٹون سے اچھی یہ والی بات لگ رہی ہے، اور اگر آپ ایسا انتظام کر دیں تو کیا بات ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، تحقیق کے اوپر بہت گہری نگاہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور سب سے زیادہ اچھی بات تو یہ کہ بہت دلکش انداز ہے آپ کا، شیریں بیاں ہے، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے دوسرے مہمان خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، معروف ہیں، اس سے پہلے بھی الف لام میم کی زینت بنے، خاص طور سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، اور وہ عالم ہیں جن کا عمل نظر آتا ہے معاشرے میں، ان کی محنت نظر آتی ہے، سدھار میں، تصحیح میں، اصلاح میں آگے آگے رہتے ہیں، ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کارٹون دیکھیں جب آپ چھوٹے تھے، کون سا کارٹون آپ کا فیوریٹ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، آج آپ ایک بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے مستقبل کے معمار ہیں، اور جب تربیت کے اس بنیادی دور میں ہم ان کے جو ذہن میں انسٹال کر دیتے ہیں، جس طرح سے سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہ پوری زندگی، چاہے ان کی جوانی ہو یا ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، وہ اس میں چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اور خاص طور پر آپ نے یہ پوچھا کہ میں کون سا کارٹون دیکھتا تھا، چاہے وہ یہ تمام کارٹونز جن کے آپ نے نام لیے، ظاہر ہے کہ ہم جس زمانے میں بچپن میں یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے تو وہی چیزیں ہیں جن کے نام آپ دہراتے رہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اس کا جو بہت گہرا اثر بچے کی نفسیات پر پڑتا ہے، اس وقت والدین نے اس سے اپنی نگاہوں کو چرایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ والدین اور بچوں کے درمیان گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ اب والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دینا چاہتے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ موبائل میں یا ٹیبلٹ اور آئی پیڈز میں یا بڑی اسکرین پر کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کوئی خاص قسم کا کارٹون ہے وہ بچے کو لگا کر دے دیتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ اس کارٹون کا جو لباس دیکھتا ہے وہ اسی لباس کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر کارٹون کے اندر ایگریشن ہے تو وہی کارٹون بچے کے اندر بھی شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں، وہ ایگریشن باقاعدہ ایک ایگریسو موڈ کے اندر پھر بچہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنی تمام تر سرگرمیوں کو وہ آگے بڑھاتا ہے۔ ایک بہت گہرا نفسیاتی اثر ہے جو ان کارٹونز کا بچوں کے ذہنوں پر اور ان کی آئندہ آنے والی زندگی پر پڑتا ہے۔
سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے اور والدین میں جب گیپ ہوتا ہے اسکرین ٹائم بڑھ جاتا ہے، بچوں میں طرح طرح کی نفسیاتی بیماریاں، اور اس کے ساتھ مزید آگے بڑھ کر آپ چلیں تو بچوں کے اندر باقاعدہ آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ یونیسیف نے باقاعدہ اس پر ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ لاک ڈاؤن میں اسکولز بند ہیں اور والدین پریشان آ گئے کہ بچوں کو اب آخر کس طرح سے وقت دے سکیں، کیونکہ کوئی آلٹرنیٹ ہمارے پاس اس لیے نہیں تھا کہ ہم نے اسلام کی طرف اس حوالے سے رجوع کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر اسلام نے ہمارے لیے اس کا کیا آلٹرنیٹ ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں نے گریجولی ان کارٹون سے جن کے نام آپ لے رہے ہیں انہوں نے الادین سے لے کر ان کارٹونز کو دیکھنا شروع کر دیا کہ جس میں باقاعدہ جنس پرستی کی نعوذ باللہ من ذالک تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ جنسی بے راہ روی کا جو رجحان تھا وہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ نفسیاتی ہے، شخصیت اور کردار کی تعمیر میں بہت بڑا گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے مزید آگے بڑھ کر ہم اپنے کلچر سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنی اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ان کی یہ جو آئیکونک آپ کو یعنی کارٹونز نظر آ رہے ہیں، ان کی جو اصل ہے یا تو یونانی ہے یا مشرکانہ ہے یا ویسٹرن ہے، وہ اسلامی تو نہیں ہے۔ جی ایسے ہی تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہم گریجولی اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں اور ہم انہیں ایک ذہنی ارتداد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بچہ مزید بڑا ہو جاتا ہے تو اب ہم اسے اپنے کلچر میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں نافرمانی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کو بچپن میں ایگریسو موڈ میں کارٹون کے ذریعے ڈالا۔ واضح ہو گیا، یہ بڑی گہری گفتگو ہے اور اس میں یقینی طور سے ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ ایک روایتی گفتگو کا عادی ہوں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے، ہم اس بچے پہ کہیں ظلم تو نہیں کر رہے، کیونکہ دنیا بھر کے بچے یہی کارٹون دیکھ رہے ہیں، اب جس کا بھی کلچر ہے سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں، بچے کا فیوریٹ ہے، اور شاید اس عمر کے بچے سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے تو کتابوں میں ضرور پڑھ لے جو بھی اس کو دکھ کے دیں، مائی بیسٹ ٹیچر، یہ وہ، مگر وہ جو کارٹون اس کو دکھ رہا ہے وہ اس کے دل میں سما چکا ہے، وہ بڑا ہو کے کارٹون نہیں بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ بھی بہت ہی موضوع اور بروقت ہے، اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے جو یونیسیف کے حوالے سے رپورٹ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور اس کے نفسیاتی پہلو کے اوپر جو روشنی ڈالی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک فکر انگیز عنوان ہے۔ جہاں تک آپ نے بھی سوال فرمایا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے، آپ دیکھیے عموماً جیسا آپ نے فرمایا کہ بچے پڑھتے کچھ ہیں اور دیکھتے کچھ ہیں، اسی طرح میں عرض کروں گا سنتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ دو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ماہرین تعلیم نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ الفاظ، یعنی 1000 الفاظ کی جگہ اگر ایک پکچر اور تصویر ہوتی ہے تو وہ انسان کو زیادہ سکھانے کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا وہ جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ یعنی بچہ اس عمر میں، جس عمر میں وہ بول نہیں رہا ہوتا، عجیب سی آوازیں نکال کر اپنی خوشی یا اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس عمر میں بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے آس پاس کی آوازوں سے، اور وہ اس کے لاشعور میں جا کے پنہا ہوتی ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ اسی لاشعور کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کارٹونز کا اپنے ہاں کے ماحول سے موازنہ کریں تو ہمیں کہیں بھی کوئی میل اور کہیں بھی کوئی یگانگت اور یکسانیت نظر نہیں آتی، لیکن یقینی طور پر چونکہ بچے کو کوئی نہ کوئی سرگرمی چاہیے، اور بچہ اگر کسی سرگرمی میں مبتلا نہیں ہوگا تو کسی تقریب میں لگے گا، یا تو چیزیں توڑے گا یا جھگڑا کرے گا یا لڑے گا۔ اچھا، ایک ماحول ہمارے ہاں ایسا بھی گزرا ہے کہ جب گلی میں اچھے اور مناسب کھیل متروک ہو گئے، اور چونکہ محلے داری کا سسٹم ختم ہوا، ٹھیک ہے، چنانچہ لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہ رہی، اور پھر جس کو کہا گیا بازاری، شوقیانہ، گلی کے لڑکے، اس قسم کی جب چیزیں آئیں تو بچوں نے، والدین نے اپنے بچوں کو گھروں میں روکا، اور اس موقع پر بہت سے انڈور گیمز شروع ہوئے۔ اچھا، ان انڈور گیمز میں ایک چیز یہ ویڈیو گیمز بھی تھی۔ اچھا، اس ویڈیو گیمز نے بھی بچوں کی تعلیم پر، بچوں کی نفسیات پر برا اثر ڈالا، اور پھر یہ کارٹونز تھے۔ اگر ہم ان کارٹونز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ وقت کا ضیاع بھی ثابت ہو رہے ہیں، بچوں کو ہمارے ماحول سے کاٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس سوسائٹی سے کاٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، سماج سے بے تعلق کر رہے ہیں،
اور دوسرے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کیونکہ ویسٹرن کلچر دکھایا جا رہا ہے، چنانچہ یہاں پر وہ لباس بچے نہیں پہنتے جو وہاں پہنایا جاتا ہے. صحیح ہے. چنانچہ اگر آپ اس کا متبادل دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس پر باقاعدہ بحث ہو، باقاعدہ مختلف اجتماعات میں بات چیت ہو، اور ایسے لوگ خاص طور پر میڈیا ٹھیک اور میڈیا کا جو سب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ان تمام قسم کے ماہرین کو بٹھا کر باقاعدہ اسلامک سوسائٹیز، جمعیتیں، انجمنیں اسے باقاعدہ ایک کاز کی طرح لے کر اٹھیں. بہت اچھی بات. ایسی سیڈیز بنائی جائیں، ایسے پروگرامز بنائے جائیں جہاں پر بچوں کو وہ دکھایا جائے جو بچوں کو دیکھنا چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. بچوں کو وہ دکھایا جائے جس کی ان کو ضرورت ہے اور جس کو دیکھ کر وہ اپنے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو ہلکا نہ لیجیے گا یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے لیے تو شاید ایک کارٹون ہی ہے اور آپ چلے گئے ادھر سے ادھر دوسرے کمرے میں، بچے کو ٹی وی کھول کے دے دیا، سیل فون ہاتھ میں دے دیا. آپ کے لیے یہ ایک محض کارٹون ہے جو وہ دیکھ رہا ہے، مگر آپ کو نہیں معلوم ان کی کتنی تیاری ہے جن کے یہ کارٹون ہے، کیونکہ وہ انہی کارٹونز میں آپ کو مستقبل بھی دکھا رہے ہیں، پریڈکشنز بھی دکھا رہے ہیں. انہی کارٹون کے تحت وہ آپ کو لانگر رن پالیسیز بھی بنا کے دکھا رہے ہیں، اور پھر اور کیا کیا دکھا رہے ہیں جو آپ کا بچہ دیکھ کے انڈرسٹوڈ کر کے فہم اور ادراک کے اس مقام پہ چلا گیا جہاں سوائے اس کے پاس عدم یہ تجاہل عارفانہ کی کچھ بھی نہیں. ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ، میں اور دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کارٹون ضرور دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور اب تو ظاہر ہے کارٹونز باقاعدہ نظر آتے ہیں ہمیں مختلف ایڈورٹیزمنٹس میں، مختلف ویڈیو گیمز میں. تو پھر آخر مشکل کیا ہے، اشکال کیا ہے؟ ہم اگر اس کو برا سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ان کا کلچر، ان کا ریلیجن، ان کے تھاٹس ہیں، تو پھر ہمارا ریلیجن، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت کیسے پیش کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کسی بھی طور سے اس کو قابل قبول تجویز سمجھیں گے کہ ہم اسلامک کلچر کو کارٹونز کی صورت میں پیش کریں، یا پھر اسلامک واقعات کو کارٹونز کی صورت میں پیش کریں تاکہ بچے کی ذہن سازی ہو سکے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کو ایز اے ٹول اور ایک ایسے میڈیم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ ڈاکومنٹریز سے لے کر کارٹون فلمز تک آپ چیزوں کو فلما سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر اسلامی واقعات ہیں یا اسلامی کلچر ہے وہ کارٹونز میں دکھایا جا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں اس وقت بہت سے ادارے ایسے ہیں جو باقاعدہ اسلامی کارٹونز بنانے میں بہت مصروف ہیں اور بہت کچھ اس پر وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ان کا اقدام مستحسن ہے. لیکن میری رائے سے تھوڑی مختلف ہے. میں اس کو آئیڈیل نہیں سمجھتا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی نظام میں رہ کر، اسی نظام میں داخل ہو کر تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ہم اس کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم کارٹونز کی اسلامائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دراصل حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اسلام میں اس کا متبادل کیا ہے جو ہماری تعلیم نے ہمیں کیا. ہم نے اس کویسچن کو اگنور کر دیا. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے، اگر وہاں کوئی غیر اسلامی کلچر تھا تو ہم نے اس میں امامہ پہنا کر اور شلوار کرتا پہنا کر کوئی کارٹون بنا لیا. اگر اس میں باقاعدہ ایک ایسی فکر کو پیش کیا جا رہا ہے جو غیر مذہبی تہوار ہے تو ہم نے اس کے بدلے میں کوئی مذہبی تہوار دکھا دیا. صحیح ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، دیکھیے، جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ کچھ گیمز تو وہ ہیں جو انڈور ہیں، جس میں باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ شطرنج ہے، کارڈز ہیں، یا آپس میں بچے کو اس طرح کا گیم جو ہے وہ ویڈیو گیم کی صورت میں کھیل لیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ سنت میں ہمیں 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو تسلسل کے ساتھ ملتی ہیں، جس میں نمبر 1 وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ. اچھا، صحیح ہے. آپ اپنے بچوں کو کارٹون سے نکال کر آپ ان کے ساتھ ایک رشتہ جوڑیں، داستان گوئی. اپنے بچوں کو داستان گوئی کے ساتھ ان کو قصص و واقعات، ان کو قرآنی کہانیاں، ان کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور وہ اسلامک سٹوریز آپ ان کو سنائیں جس کے ذریعے سے ان تک آپ کی تاریخ منتقل ہو. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے واقعات ایسے ہی سنایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت یاد کروائی جاتی ہے. کیا بات اب ظاہر ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی کہانیاں واقعات سنائیں گے تو بہت خوبصورت اسٹوریز ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیت، حب صحابہ وہ بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے. یہیں سے وہ اپنے لیے ان شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں جن کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، مستقبل میں ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسٹوری ٹیلنگ کی طرف لے کے جائیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر نکالیں. آپ کے پاس پہلا آپشن ہے باغبانی، آپ پلانٹیشن کی طرف اپنا رخ کریں. اگر آپ کے گھر میں اگرچہ وہ فلیٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ وہاں گملے رکھیں، آپ بچوں کو بتائیں کہ پودے کتنے قسموں کے ہوتے ہیں، اور آپ پلانٹیشن کے ساتھ بچوں کا تعلق مٹی سے جوڑنا شروع کریں. اس سے ان کی امیونائزیشن کے اندر اضافہ ہوگا. یہ جو آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شور مچا ہوا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا تعلق مٹی سے کم ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو امیونائزیشن ہے وہ یعنی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کم ترین ہو رہی ہے. تو بچوں کو باغبانی سکھائیں، یہ بہترین آلٹرنیٹ ہے. نمبر 2، آپ بچوں کو تیراکی سکھائیں. واہ. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا تیراکی، گھڑ سواری اور تیر اندازی. اب آپ دیکھیے کہ آرچری اس وقت ہمارے ہاں جو ترکی کے ڈرامے آ رہے ہیں، بچوں بڑوں میں آرچری کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، گھڑ سواری کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے. اس سے صحت بھی اچھی ہوگی، اور بجائے اس کے کہ وہ اسپورٹس کو دیکھیں، اسپورٹس ایک انڈسٹری نہیں ہوگا بلکہ آپ اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو آلٹرنیٹ دینے کے لیے آپ اسپورٹس کی طرف لے کے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باغبانی ہو، آپ ان کو مٹی کے ساتھ تعلق پیدا کریں، آپ ان کے ساتھ ایسے کھیل خود کھیلیں، ان کے ساتھ ٹیمیں بنائیں کہ جس میں ان کی صحت بہتر ہو سکے. اس میں تیراکی، گھڑ سواری، اور آپ شوٹنگ یا آرچری کو آپ پروان چڑھائیں. پھر اس کے ساتھ آپ مزید آگے بڑھ کے اسٹوری ٹیلنگ اور ان کو بک ریڈنگ کی طرف آپ ڈالیں، ورنہ ان کی آنکھیں بھی خراب ہوں گی کارٹون دیکھ کر، ذہن بھی خراب ہوگا، کلچر سے بھی دور. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامائزیشن جو کہ ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، کارٹونز میں اگر اسلامائزیشن ہو تو اس کا ہرگز یہ مقصد تو نہیں کہ ہم اسپائڈر مین کی داڑھی نکال دیں گے، سپر مین کو ہم پگڑی پہنا دیں گے، ماما پہنا دیں گے، یا اس کی گھٹنوں سے اوپر شلوار ہو جائے گی. اس کا مقصد کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کریں. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آرچری کی بات ہو رہی ہے، تیر اندازی کی بات ہو رہی ہے، تو بچے کو گن ہینڈل کرنا بھی سکھائیں اپنے ڈیفینس کے لیے، یا پھر اگر گھوڑ سواری کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو ڈرائیونگ، رائڈنگ، چھوٹی چھوٹی عمر میں جو ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، وہ ٹوائز دیں جس سے اس کی ہیلدی ایکٹیویٹیز بڑھیں، بجائے کہ اس کی ذہن سازی غلط جگہ پہ جا رہی ہو. آپ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ جی، بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس میں یہ بیسک بنیادی طور پر یہ 3 کھیل ہیں جن میں تیر اندازی ہے، گھڑ سواری ہے، اور اسی طرح تیراکی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہاں پہ دوڑ لگانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کرایا، صحابہ کرام کا بھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس ماحول میں شہری زندگی میں شاید کچھ ایسے یعنی طبقات ہیں جو رچ فیملیز ہیں، وہ ابھی بھی یہ سارے کھیل کھیل رہے ہیں، ان کے بچے کھیل رہے ہیں، باقاعدہ سوئمنگ کلب انہوں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، اور گھڑ سواری بھی وہ کرتے ہیں، باقاعدہ رائڈنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ شوٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. وہ طبقہ ہمارا جو کہ اکثریت کے اندر ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ریڈیو پر کہانیاں آتی تھیں، اور جب ہم کہانی سن رہے ہوتے تھے اپنے بچپن میں تو ہم خود امیجن کر رہے ہوتے تھے ان کرداروں کو. تو جب ہم کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں سیرت طیبہ یا صحابہ کرام، صحابیات کے احوال، تو بھی ہمارے ذہن میں یہ تخیل بن رہا ہوتا ہے. اس سے ایک قدم آگے جا کر جو فلمی دنیا ہے یا ڈراماٹائز کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اسے کمرشلائز کیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کہ جو دنیا دیکھنا چاہتے ہیں انہیں دنیا دکھائی جائے، ان لوگوں کو جو دین دیکھنا چاہتے ہیں انہیں بھی دنیا دکھائی جائے، لیکن دین کا لبادہ اڑا کر. تو انہوں نے پھر انبیاء کرام پر فلمیں بنا لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فلم بنائی گئی. آپ کے نزدیک یہ جائز ہے، مناسب ہے؟ نہیں، میرے نزدیک جائز نہیں ہے. اچھا. اس کی 3 وجوہات جو بہت ہی مین ہیں، وہ تو ایک اس میں سے یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام، لوگ کہتے ہیں اس سے دین پھیلے گا، اس سے انبیاء سے محبت ہوگی. حالانکہ دیکھیں ایک چیز ہے ایمان بالغیب، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بلکہ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضور کو دیکھے بغیر ایمان لائے فرمایا تھا میرے بھائی
تو صحابہ کرام نے متعجب ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اور میں تم تو میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو بعد میں قرب قیامت میں آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، پھر بھی مجھ پر جان نثار کرنے کو تیار رہتے ہوں گے۔ تو یہ وہی سٹوریز ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام اپنی اولادوں کو، تابعین کو، تابعین تبع تابعین کو یہ سینہ بسینہ منتقل کر رہے تھے۔ اس میں وہ تقدس پایا جاتا ہے، اس میں وہ حرمت باقی رہتی ہے۔ پھر دوسرے جب ہم کوئی تصویر کسی فلم میں کوئی اداکار ہوتا ہے وہ اس کردار کو نبھا رہا ہوتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی نبی کے کردار کو نبھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یعنی اپنا تعارف نبی کے طور پر کرا رہا ہے، تو اگر تو وہ مسلمان ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اچھا، اور اگر وہ کافر ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ کافر کو ہم نبی کا کردار دے دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اگر صحابی ہے، دیکھیں صحابیات پردے میں رہتی تھیں، شدید ترین پردہ تھا ان کا، حجاب تھا، حیا کا ایک پورا ایک کنسپٹ ہے، لیکن وہاں پر جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے یقیناً وہ اس سے بالکل میچ بھی نہیں کھاتا۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اگر بنائے تو اس کی ہاں یا نہ میں اجازت مل سکتی ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ مثال کے طور پر آپ غار حرا کا واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے غار دکھایا ہے، آپ نے غار کی بلندی دکھائی ہے، لوگوں کو اس پر چڑھنا دکھایا ہے کہ آج بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ چڑھتے ہوئے ہانپ جاتے ہیں، لیکن ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں وہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر کیا ہوتا تھا، کس طرح ہوتا تھا۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ جبریل کو انسانی حلیے میں دکھا رہے ہو، صحیح ہے کہ ایک انسان ہے، ایک کردار ہے، وہ بتایا جا رہا ہو یہ وہی لے کر آ رہا ہے، یہ تو پوری تعلیمات کو ہی مسخ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سیکھیں گے لوگ، اس سے اسلام کے قریب آئیں گے، ان میں ایمانی جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی کارٹون دیکھتا ہے یا کوئی فلم دیکھتا ہے یا ڈرامہ دیکھتا ہے، سیکھنے کے لیے نہیں دیکھتا، تفریح کے لیے دیکھتا ہے۔ اچھا، تو جب اس کی نیت ہی تفریح ہے اور وہ مائنڈ ہی بنا کر بیٹھا ہے کہ تفریح میں نے لینی ہے اس سے، تو وہ تفریح ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ارطغرل کا ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کتنے لوگ نمازی بن گئے ہیں، کتنے لوگ مجاہد بن گئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور اگر اس سے اچھا امپیکٹ آ رہا ہو تو پھر یہ آپ کہتے ہیں مناسب بھی۔ میں ایک سوال لوں گا، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں۔ ضرمن میں یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھ کے جا رہا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کریں، سوچیں، فہم و ادراک کو وہاں تک لے کے جائیں جہاں تک اس کی منزل ہے، کہ اگر اپنے بچوں کو ہم وہ فلمیں، وہ ڈرامے اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس طرح کی کنڈیشن میں کہ اس میں شخصیات نمایاں نہ ہو اور کوئی کردار ادا نہ ہو رہا ہو، مگر قرآن جو ایک بہترین کتاب ہے جس میں قصص ہیں، واقعات ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، کسی طرح سے اس طرح کے دیگر واقعات سنائیں، سمجھائیں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے۔ اس میں کوئی اگر آپ کا مشورہ بھی شامل ہو جائے تو خیر ہی خیر ہوگی۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے۔ ہم خاص طور سے وہ جو کارٹون آپ لگا کے دکھاتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ چیز طے کر لی ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، البتہ آلٹرنیٹ ہو کیا، کہیں اس میں اختلافات اور تضاد تو نہیں آ جائیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب بھی اسلام کا نام لیا جاتا ہے، ریلیجن اور دین پرستی یا دینداری کی بات کی جاتی ہے، ہمارے ذہن پتہ نہیں کیوں اختلاف پہ جا کے رک جاتے ہیں اور لہریں آگے نہیں جا پاتی ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسا متفق علیہ یا کوئی ایسے اتفاق کے اوپر مبنی کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے جس میں ہم کہیں کہ ہم نے ایٹ لیسٹ یہ کام کیا ہے اور ہمیں اس پہ اطمینان ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال بھی پوچھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ ہم ایک ایسی مووی بناتے ہیں جو مکمل قرآن کے اوپر مبنی ہے، کہیں قرآن جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نبی کو کردار دے دیں، مگر آڈیو میں وہ قرآن کی آیات داستان گوئی کی صورت میں آئے، اور صرف پیغمبر یوسف نہ ہو مگر دیگر بھائی تو ان کے آ سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ آ سکتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان پہ ظلم ڈھا رہے تھے، تو ایک ہیرو کا کردار علم غیب میں رہ جائے، پس پردہ رہ جائے، مگر ویلنز تو نمایاں ہو سکتے ہیں۔ جائز ہے؟ جی، اس میں کوشش کی جا سکتی ہے، یہ اچھی ایک تجویز ہے کہ مقدس جو شخصیات ہیں ہماری ان کی شبیہ نہ بنائی جائے، اور وہ بھی جو یعنی ایسے مکالمے بھی نہ ہوں کہ جو ان کی خدا نخواستہ اہانت پر مبنی ہو، کیونکہ مغرب نے اس حوالے سے جتنی بھی فلمیں بنائی ہیں ان میں توہین کا پہلو انہوں نے شامل رکھا ہے، اور اس کے حوالے سے مسلمان اس دور میں خاموش رہے، اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے بات نہیں کی، اور یہ وہ سلو پوائزن تھا جس کا وہ عادی بنا رہے تھے کہ ایک دم پھر موت مسلمان کی دیکھی جائے گی، کہ پھر یکبارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انہوں نے نعوذ باللہ اس قسم کے خاکے بنانے کی جسارت کی، اور پھر دنیا کو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تو یہ بھی بنائے تھے،
ہم نے تو اپنے انبیاء کے بارے ہی بنایا تھا. تو پھر ہماری طرف سے یہ مقدمہ گیا کہ آپ اپنے انبیاء پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح ہم اپنے خاتم النبیین پر اور انبیاء سابقین پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم ان کا بھی تسلیم نہیں کرتے آپ جو کا آپ ان خاک پر میں وہ بنا. ایمان اور آپ کے لیے آپ کے دلوں میں ان کے لیے وہ احترام نہیں ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی ایسی فلم یا کوئی ایسا ڈرامہ یا ایسی کوئی اگر مووی بنتی ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ وہ تمام کے تمام جتنا بھی مواد ہو وہ بالکل حق پر مبنی ہو. اور کیونکہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء سابقین ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنی ہی ہے جتنی قرآن نے بیان کی, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی, یا وہ ہے جو کچھ بائبل کا حصہ جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی جب فلم بنتی ہے پوری تو اس میں بہت زیادہ نمک مرچ ڈالنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو حقیقت ہے وہ پس پردہ چلی جاتی ہے, اور جو ایسی چیزیں ہیں جو واقعاتی تناظر میں اسے گرم کرنے کے لیے اور ایک ہاٹ کیک بنانے کے لیے آتی ہیں وہ پھر اوپر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, صحابہ کرام کی ذات کے اوپر مبنی ایز اے ہیرو ریئل موویز بن سکتی ہیں جتنا مواد ہمارے پاس ہے, تاکہ ہم بچوں کو بتائیں کہ خالد بن ولید کون ہے, سیف اللہ کسے کہتے ہیں, ہم بتائیں کہ عدل اور انصاف کا معیار کون ہوتا ہے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں کیونکہ اس موضوع پر کافی کچھ لکھتا پڑھتا رہا ہوں اور میں نے تقریباً ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھنے کی کوشش کی ہے, میں یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گریجولی ہمیں ایک کم برائی سے بڑی برائی کی طرف لے جایا گیا ہے. آپ دیکھیے پہلے دا میسیج بنی, اس میں اصاغر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دکھانے کی کوشش کی گئی. شروع میں بہت شور بھی مچا لیکن بعد میں اس کو تسلیم کر لیا گیا. آج وہ بعض چینلز پر باقاعدہ چلائی جاتی ہے. ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ مغرب سے لے کر مشرق تک جتنی بھی توہین آمیز فلمیں انبیاء کرام علیہم السلام پر بن رہی ہیں نعوذ باللہ من ذالک, وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے نہیں بنائی. وہ دراصل وہ انبیاء دشمن لوگ ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام کو شہید بھی کیا اور ان کی تکذیب بھی کی اور ان کے قتل کے بھی نعوذ باللہ من ذالک در پہ ہوئے. تو مسیحیت کی طرف سے نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یا کسی بھی نبی کی فلم میں نعوذ باللہ اس طرح سے توہین نہیں کی گئی. یہ بنیادی طور پر وہ انسانیت دشمن لوگ ہیں جو پورے ایک ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ دا میسیج کے بعد عمر بنی. اب یہاں تک جب لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ جناب ہم جیسے بھی آپ نے کہا کہ ویلنس کو دکھائیں یا کچھ چھوٹی شخصیات کو بطور ہیرو دکھا دیں, چلیں کچھ پھر بڑی شخصیات کو دکھا دیا جائے, عمر بنی. اور عمر میں باقاعدہ تمام صحابہ کرام کو دکھا دیا گیا نعوذ باللہ من ذالک. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو صحابیات مقدس ترین ہستیاں ہیں تو ان کے کردار کو ایسے دکھا دیا گیا کہ جو یقیناً ان کے شایع نشان نہیں. پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ فلم بنا دی گئی نعوذ باللہ من ذالک, جس میں باقاعدہ ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ کردار دیا گیا. اور اب مزید آگے بڑھ کر لیڈی آف ہیون بنا دی گئی جس میں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شخصیت کو باقاعدہ فلما دیا گیا, حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت کو فلما دیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ شخصیت کو فلما دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گریجولی جس انداز سے مسلمانوں کو ڈی سینسٹائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے کارٹونز کے ذریعے, پھر اب گریجولی آپ دیکھیے 3D فلمز بن رہی ہیں اور 3D سے پھر آگے مزید جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دامن کو جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا, اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنی اصل تک ہمیں یعنی خود کو محدود کر کے رکھنا چاہیے. اگر ہم نے مغرب کے اس ایجنڈے کو گریجولی تسلیم کرنا شروع کر دیا تو یقیناً پھر ہم ایک ایسے مقام کو پہنچیں گے جہاں پھر ہمارا ایمان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, چونکہ میں بارہا کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے پروگرام بھی ہے یہ, بچے بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ کارٹونز دیکھتے ہیں, تو یہ ذرا واضح ہو جائے. بہت سے لوگوں نے سوال بھی بھیجا ہے کہ فرشتے جس طرح موویز میں کارٹون فلموں میں دکھائے جاتے ہیں کیا ویسے ہی اس کا اسلامی کانسیپٹ ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں, وہ پر کھولتے ہیں, وہ اڑتے ہیں, یہ تصورات اسلام میں احادیث میں پائے جاتے ہیں؟ جی بالکل, ان کے پروں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی طاقت اور قوت کا ذکر کیا گیا ہے, ان کی انسانی شکل میں آمد کا بھی ذکر کیا گیا ہے, لیکن ان کی تصویر بنا کر ان کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ اس طرح بے توقیر کرنا یہ اسلام اس کی کسی بھی شکل میں اجازت نہیں دے سکتا. اور جس طرح تخیل ہے انسان کا تخیل ایک حد تک قابل قبول ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دین اس کی ممانعت کرتا ہے بلکہ اخلاق,
تہذیب، تمدن، دور کے تقاضے سب اس کی ممانعت کرتے ہیں. ٹھیک. ہم اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کرتے تھے. ایک زمانہ تھا جب مدارس میں جانے والے بچے بچیاں بہت ساری کتابیں ابتدائی اپنے والد والدہ سے پڑھ کر آتے تھے. ان کے والد ان کی والدہ ہی انہیں ناظرہ قرآن ختم کراتی تھی. کیا بات ہے. وہ انہیں 20 ایسی باتیں بتا چکی ہوتی تھیں جو بعد میں جا کر انہیں کتب احادیث میں پڑھنے کو ملتی تھی. کیا بات ہے. یعنی بچپن میں مجھے اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے کہ میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے جھوٹ بولا ہے. میں کہتا نہیں. تو کہتی منہ سنگھاؤ. تو میں ان کو منہ سنگھاتا. تو جب ان کا مائنڈ کہتا کہ جھوٹ بولا ہے تو کہتی ہیں کہ بو آ رہی ہے. اور جب کہتا کہ نہیں جھوٹ بولا اس نے تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو. صحیح. جب ہم درس نظامی پڑھ رہے تھے، جب درس نظامی ہم نے پڑھا، ہم نے حدیث پڑھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں وہ کیمیکلی ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جس کی بدبو اس فرشتے کو وہاں رہنے نہیں دیتی. جی. تو یہ ہمیں وہ باتیں جو بچپن میں والدین نے بتائی تھی، دجال کا واقعہ، یہ تربیت ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب اس طرح سے. ہم نے بچپن میں سنے ہوئے. بے انتہا شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی کا، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا. خواتین و حضرات آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا. آپ نے یہ پروگرام بارہا شیئر کرنا ہے، بچوں تک پہنچانا ہے، اور شاید یہ اس سلسلے کی یہ کڑی ہو سکتی ہے، ایک پہلی قسط ہو سکتی ہے. اگر آپ کا ساتھ رہا تو ہم یقینی طور سے ایک ایسی چیز بنانے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے جس کو ہم اپنے بچوں کو فخر سے دکھا سکیں، اور اس کا رزلٹ آ رہا ہوگا. رزلٹ اورینٹیڈ پروڈکٹ بنانے میں کامیاب اگر ہو گئے انشاءاللہ، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو معاشرہ پیدا ہوگا وہ مائیں ہوں گی جن کی گودوں میں اسلام پلے گا، بڑا ہوگا. اور جب وہ اسکول جائیں گے تو پڑھنے کے لیے بھی اور پڑھانے کے لیے بھی جائیں گے. چھوٹے سے طبقے میں کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ دوسروں کو جا کے بتائیں گے، جیسے کہ ہمارے سامنے مثال ہے صحابہ کرام کی یا اہل بیت عظام کی، کہ حسنین کریمین جب جاتے تھے تو بزرگ بھی ان سے سیکھا کرتے تھے. وضو کے انداز، چال و چلن کے، یہ سارے معاملے، یہ تربیت ہے جو نظر آتی ہے اور انشاءاللہ دکھائی دے گی آنکھوں کے سامنے بھی اور عمل کے اندر بھی. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.